دریائے سندھ کے کنارے کھڑا اٹک کا یہ تاریخی قلعہ صرف پتھروں اور فصیلوں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ مغلیہ سلطنت کی عسکری حکمت عملی، جلال اور تاریخ کے ایک اہم موڑ کی زندہ داستان ہے۔ 16ویں صدی کے آخر میں جب مغل اعظم جلال الدین محمد اکبر کو اپنی سلطنت کی شمال مغربی سرحدوں پر شدید خطرات کا سامنا تھا، یہ وہ دور تھا جب اکبر کے سوتیلے بھائی مرزا حکیم نے کابل میں مغل سلطنت کے خلاف بغاوت کا رخ اختیار کیا تھا، اور دوسری طرف مختلف تحریکوں نے مغلوں کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کابل سے ہندوستان میں داخل ہونے والے حملہ کو روکنے اور اس اہم تجارتی و عسکری گزرگاہ پر مکمل گرفت حاصل کرنے کے لیے اکبر اعظم نے محسوس کیا کہ دریائے سندھ کے اس پار ایک ناقابل تسخیر پناہ گاہ اور نگرانی کی چوکی ہونی چاہیے، جہاں سے مغل فوج کی نقل و حرکت کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اکبر اعظم نے جب اپنی وسیع سلطنت کی جغرافیائی حدود کا جائزہ لیا تو ان کے ذہن میں ایک منفرد اور دوراندیش عسکری منصوبہ ابھرا، جس کے تحت وہ سلطنت کی مشرقی اور مغربی سرحدوں کو قلعوں کے ایک مضبوط دفاعی نظام سے جوڑنا چاہتے تھے۔ اس دور میں مغل سلطنت کی مشرقی سرحد انڈیا میں واقع اڑیسہ کے کٹک قلعے تک پھیلی ہوئی تھی، جو بنگال اور مشرقی علاقوں کی حفاظت کا ضامن تھا۔ اکبر نے اسی کٹک قلعے کے توازن اور متبادل کے طور پر سلطنت کے دور دراز مغربی سرحد پر اٹک قلعے کی بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا، تاکہ مشرق میں کٹک اور مغرب میں اٹک مغل سلطنت کے دو ناقابل تسخیر ستون بن کر ابھریں، اور اسی مناسبت سے ایک مشہور ضرب المثل کٹک سے اٹک تک نے جنم لیا، جو مغلیہ سلطنت کی بے پناہ وسعت اور پھیلاؤ کی علامت بن گئی۔ اس عسکری توازن کو قائم کرنے کے لیے اٹک قلعے کی باقاعدہ تعمیر کا آغاز 1581 میں ہوا، اور یہ مغل انجینئرنگ کا ایک مایہ ناز شاہکار بن کر ابھرا۔ اس عظیم عالیشان قلعے کی تعمیر کوئی آسان کام نہیں تھا، بلکہ مغل انجینئرز کو اس دوران انتہائی کٹھن اور ہولناک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ سب سے بڑا چیلنج دریائے سندھ کا وہ مقام تھا جہاں پانی کا بہاؤ انتہائی تیز اور گہرا تھا، جس کی وجہ سے تعمیری مواد کی منتقلی اور مزدوروں کی حفاظت ایک مستقل دردسر بنی رہی۔ اس سنگلاخ پہاڑی خطے میں پتھروں کو کاٹ کر فصیلوں کی بنیادیں رکھنا اس دور کی انجینئرنگ کا امتحان تھا۔ ان چیلنجز کے ساتھ ساتھ اس دور میں اس دور دراز وادی میں خوراک اور پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانا ایک بہت بڑا انتظامی چیلنج تھا، جس کی وجہ سے کام کی رفتار کئی بار متاثر ہوئی، لیکن اکبر کی شاندار حکمت عملی نے ان تمام رکاوٹوں پر قابو پا لیا۔ اکبر نے ان تمام مشکلات کے باوجود اس عظیم و عالیشان منصوبے کی نگرانی اپنے سب سے قابل اعتماد سپہ سالاروں اور وزیروں بشمول خواجہ شمس الدین خوافی کو سونپی۔ قلعے کی تعمیر کے لیے مقامی طور پر دستیاب کالے پتھروں کا استعمال کیا گیا، جو دریا کے کنارے پائے جاتے تھے۔ اسی وجہ سے اس کی فصیلیں آج بھی ایک ہیبت ناک اور مضبوط منظر پیش کرتی ہیں۔ قلعے کا ڈیزائن اسی دور کی جدید ترین جنگی ضروریات کے عین مطابق تیار کیا گیا تھا، جس میں تیر اندازوں اور توپ خانوں کے لیے خاص سوراخیں بنائی گئی تھی، تاکہ دشمن دریا پار کرنے سے پہلے ہی مغلوں کی زد میں آ جائے۔ مغل بادشاہ نے اس مقام کو صرف ایک فوجی چھاؤنی نہیں بنایا، بلکہ یہاں ایک کل وقتی تجارتی مرکز قائم کرنے کے لیے دریا پر ایک پائیدار گھاٹ بھی بنوایا۔ قلعے کی فصیلیں اتنی چوڑی اور مضبوط بنائی گئی کہ ان پر بیک وقت کئی گھڑ سوار گشت کر سکتے تھے۔ مغل دور کے دوران یہ قلعہ کابل اور دلی کے درمیان رابطے کی سب سے بڑی کڑی ثابت ہوا، جہاں اکبر اور ان کے جانشینوں جیسے جہانگیر اور شاہجہاں نے اپنے دور حکومت میں کئی بار قیام کیا اور یہاں سے اپنی شمال مغربی سرحدوں کو سنبھالا۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ مغلوں نے اس قلعے کے اندر شاندار رہائشی کوٹھیاں اور اناج کے گودام قائم کیے، تاکہ طویل محاصرے کی صورت میں بھی قلعہ بند فوج طویل عرصے تک مزاحمت کر سکے۔ جلال الدین اکبر کا یہ قلعہ آنے والی صدیوں میں مغلوں کے زوال کے بعد بھی خطے کی سیاست کا محور رہا، جس پر سکھوں، مراٹھوں اور بعد میں انگریزوں نے اپنے اپنے ادوار میں قبضے کیے اور اس میں تبدیلیاں کی، لیکن اس کی اصل روح اور بنیادی ڈھانچہ آج بھی جلال الدین محمد اکبر کی دوراندیشی اور مغل عسکری فن تعمیر کی لازوال داستان سناتا ہے۔